بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تلقین کرتا ہے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، جو اپنی بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، بھائی کا گھر خراب نہ کرے۔ میاں بیوی کے رشتے میں کسی کو ہرگز مداخلت کی اجازت نہیں دی گئی، خاص طور پر شادی شدہ نندوں کو دوسروں کے گھر پر دھیان دینے کے بجائے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ جو نندیں شادی شدہ نہیں ہیں، ان کو بھی اپنے بھائی بھابھی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا بھائی پر حق ہے، لیکن بھائی کے گھر خراب کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتے، اپنی ماں کا دودھ ابھی بھی پی رہے ہیں، ہر کام ماں باپ سے پوچھ کر کرتے ہیں، تو شادی مت کیجیے۔ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاؤ اور اسے اپنی ماں سے ذلیل کرواؤ تو غلط ہے۔ آپ کی بیوی اللہ کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے۔ شوہر کی بیوی کے ساتھ بے رخی تندرست بیوی کو ذہنی مریض اور بیمار بنا دیتی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا احساس کرنا، بیوی کی ضرورتیں پوری کرنا اور اس کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا، یہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نہ کہ نمائش۔ میں کہتی ہوں آج میری بیٹی، دعا کرنا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارا دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، بیوی کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ شوہر جو تمہیں دیکھ سکے، تمہارے درد کو محسوس کر سکے۔ عورت گھر سنبھالتی ہے، بچے پالتی، کھانا پکاتی، مہمان نوازی کرتی، جو کوئی بیمار ہوتا نرس بن جاتی، دوسروں کے درد پہ رو پڑتی ہے، خدمت کر کے بھی شکوہ اور طعنے سنتی ہے، بچت کر کے گھر چلاتی ہے۔ پھر بھی اگر کبھی یہ بھی کہہ دے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو سب حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھلا اسے کیا ہونا۔ بیوی تنگ کرتی ہے، مگر جب شوہر کسی مشکل میں ہو تو ساتھ بھی بیوی ہی دیتی ہے۔ رشتے سب بہت اچھے اور اپنائیت بھرے ہوتے ہیں، مگر ماں اور بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کے آئی، قدر کریں۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ میاں بیوی کی 3 باتیں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات یہ سب سے اہم بات ہے، اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بھابیاں بدظن ہو جائیں تو ماں باپ کی زندگی میں ہی میکا پرایا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ میکے میں ماں باپ بھائی بھابھی سے صرف ملنے جائیں۔ میکے میں جا کر ننند گیری دکھانے سے پرہیز کریں۔
تاکہ بھابھیوں کے لیے آپ کا مائکہ آنا خوشی کا باعث بنے، نہ کہ ٹینشن کی وجہ۔ مرد کے چاہیے کہ کم سے کم بیوی کی دلجوئی کرے، جو آپ کی فیملی میں کڑوی اور تلخ باتوں کو آپ کے لیے سہ رہی ہیں، کہ آپ کا گھر آباد رہے۔ مرد تعریف کے چند بول کہہ کر اسے ہمت دے سکتا ہے، اتنا تو ہم سفر کا حق ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ اور ماں باپ کے گھر کی سب سے ذہینی بیٹی، ہوشیار بیٹی، سسرال میں سائیکو اور ذہنی مریض بنا دی جاتی ہیں۔ سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، دل کو بہت بڑا کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے۔ طلاق سے مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے دوبارہ کنواری لڑکی آرام سے مل جاتی ہے، لیکن عورت کی زندگی قبر تک سمجھوتا کرتی رہتی ہے۔ عورت کا مقدر، سب سے زیادہ ذلت اس عورت کے مقدر میں آتی ہے جس کا شوہر اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لوگ ایسے جوڑی کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی لفظوں کا جادو چلائیں، ان کے لڑکے نے ان کو منانا ہے۔ اس قدر نچلے درجے کا ٹارچر ہے کہ کسی کو ثبوت اور گواہ کے ہوتے ہوئے بھی غلط قرار دیا جائے۔ عورت کی عزت نفس پر اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں، لیکن اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے۔ ننند یہ سوچے میرے بھائی کا گھر آباد رہے، اس کی خوشیاں ہمیشہ سلامت رہے۔ بھابھی یہ سوچے کہ میری ننند میرے شوہر کی بہن ہے، یہی سوچ کر اس کی مہمان نوازی کر دے تو گھر میں سکون آ جائے گا۔ ہر عورت ننند بھی ہوتی ہے اور بھابھی بھی، بس اپنے حصے کا رشتہ اس اخلاق سے نبھا لیں تو ہر گھر جنت سا بن جائے گا۔ ہر عورت اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور اگر یہی منظر بیٹے اور بہو کا ہو تو موڈ خراب کر لیتی ہے۔ خدا را ایسا مت کیجیے، کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں جیسے اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں۔ بیٹوں کو سکھائیے جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھگڑا کر لے تو صبر کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا۔ اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیے کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں، بیوی کی ضرورت کا خیال رکھیں، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہم سفر سمجھے۔ اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کریں۔ اکثر بیٹی اور داماد اکٹھے کھانا کھا لیں تو ان میں کتنی محبت ہے۔ اگر بیٹا اور بہو اکٹھا کھانا کھا لیں تو تعویذوں کا اثر ہے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد ان کی شادی شدہ معاملات میں دخل دینے والی بہنیں اکثر اپنی عزت کھو دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بھابھی نے بھائی کو ہم سے الگ کر دیا۔ بیٹیوں کو دوسروں کے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن نہایت اہم و لازمی ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی کسی کی بیٹی رکھنا ضرور سکھایا جائے۔ ایک اچھے مرد کی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی
تذلیل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے، اور اس کی عزت و احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بھی بلند کیا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کے سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ بیویاں میکے میں خوش رہتی ہیں کیونکہ میکے میں ان کو ہر طرح کا آرام اور آسائشیں اور پیار ملتا ہے۔ سسرال جاتے ہی وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ترس جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسے بیٹیوں کی نصیب بہتر فرمائے اور ہر بیٹی کو سسرال میں دنیا بھر کا آرام آسائشیں عطا فرمائے، آمین۔ کتنی ہمت والی ہوتی ہے نا یہ بیٹیاں، صبح ناز نخرے ماں باپ کے گھر تک، بس امی یہ نہیں کھاؤں گی، ابھی نہیں جاگوں گی، نیا ڈریس لینا ہی لینا ہے۔ کہاں سے ان میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات دوسروں کے آگے قربان کر دیتی ہے۔ دل ہی دل میں روتی ہے پر شکایت نہیں کرتی۔ ایسی ہمت بس اللہ نے عورت کو ہی دی ہے۔ ماں باپ کے گھر میں جو لڑکی ذرا سا سر درد برداشت نہیں کر سکتی، وہی لڑکی سسرال میں بڑی سی بڑی تکلیف برداشت کر لیتی ہے، اور تکلیف سہتے سہتے وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے گھر والی وہ نرم نازک لڑکی کہیں مر ہی جاتی ہے۔ اگر اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں تو خدا کے لیے شادی مت کیجیے، کیونکہ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، خواہ وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس دن مرد کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس دن کے بعد وہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ سسرال کے سسٹم میں نے ایک لوگوں کا بھیانک چہرہ یہ بھی دیکھا ہے کہ لاڈلے بیٹے اور بہوؤں کو راج کرتے اور فرمانبردار بہو اور بیٹوں کو تکلیف اٹھاتے، قربانیاں دیتے دیکھا ہے۔ اللہ، کتنی ناانصافی ہے یہ! ایک عورت کے لیے شوہر ہمدرد ہو اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہو تو وہ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن اگر ساری دنیا ہمدرد ہو، شوہر نہ ہو، تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ اپنی بیوی کی قدر کرے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس بات کی سمجھ تب آتی ہے جب تمام رشتے رفتہ رفتہ دور ہونے لگتے ہیں۔ بیوی ہی ہے جو پھر بھی تمہیں تمام وفاؤں کے باوجود آپ کے قریب رہتی ہے۔ وہ ذرا باتیں سنا دیں تو سن لیا کریں، دل کا بوجھ بہت وزنی ہوتا ہے۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہیں احتیاط سے سنا کریں، کیونکہ افواہیں تو ایسے مردوں کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھے، نہیں تو ایسی عورتوں کی طرف سے آتی ہیں جو اس کی بربادی نہ کر پائی ہوں۔ اگر آپ اپنی بیوی سے محبت اور میٹھی زبان سے پیش آئیں گے تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی بیوی آپ کو بہت یاد کرے گی، اور اگر کبھی آپ دیر سے گھر آئیں تو اس کو فکر لگی رہے گی۔ حمل کے دوران سسرال والوں کا سلوک ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ سلجھے ہوئے لوگ اس حالت میں بہو کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ بے حس لوگ کہتے ہیں تم کوئی انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو کیا؟ ساس اپنی بہو سے نفرت کرنے کے چکر میں اپنے بیٹے کا گھر تباہ کر دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہیں،
اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کی نصیب اچھے کرنا، آمین۔